بے شک تمام بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو دبایا اور آخرت کی اصلاح کے لیے نفس کی نافرمانی کی، اور جو شخص خواہش نفسانی کے پیچھے پڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جو شخص نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے وہ ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ جس شخص کو خواہش نفس ورگلائے وہ سخت گمراہ اور بدکار ہے، اور جو شخص خواہش نفسانی کی موافقت اور مطابقت کرتا ہے وہ ہدایت کے خلاف کرتا ہے، اور جو شخص نفسانی خواہشوں کو قابو میں رکھتا ہے وہ خزانہ عقل کا مالک ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی نفسانی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں اس میں بہت سے عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس شخص پر نفسانی خواہش غالب آ جاتی ہے وہ کسی خیر خواہ کی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کی نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی جاتی ہیں اس کی تکالیف بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشوں کو بھول جاتا ہے، اور جو شخص دوزخ کے خوف کھاتا ہے وہ حرام کاموں سے دور رہتا ہے۔ خواہش پرستی انسان کو اسفل سافلین میں گرانے والی ہے۔ سلامتی تنہائی میں اور آرام خواہش کے چھوڑنے میں ہے۔ نفس کی خواہش برائی پر برانگیختہ اور دنیا کی لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ خواہش نفس انسان کی دشمن ہے جس کی وہ پیروی کرنے پر تیار رہتا ہے۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ خواہشات نفس سراسر آفات اور لذات نفسانی مقصد حیات کے بگاڑنے والی ہیں۔ زیادہ لالچ عیب اور ہلاکت کا موجب، اور زیادہ حرص ذلت و شقاوت کا باعث بنتی ہیں۔ خواہش پرستی تمام مسائل کی بنیاد اور حیا بزرگی کا کمال ہے۔ نفسانی خواہشات ایک قسم کی مہلک بیماریاں ہیں، اور ان کا بہترین علاج ان سے صبر کرنا اور اپنے آپ کو ان سے روکنا ہے۔ نفسانی خواہش شیطان کے جال اور پھندے ہیں۔ نفسانی خواہشات مہلک بیماریاں اور بلائیں، اور ان کا شافی علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان سے باز رکھے۔ نفسانی خواہش ایک طاقت ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ خواہ نفس انسان کو ہلاک کرتی ہے، حسد ذلیل کرتا ہے، اور کینہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس شخص کی خواہش نفس اس پر غالب ہو اور لالچ اسے گھیر لے اس نے اپنے آپ کو سخت معیوب کر دیا۔ اپنی نفسانی خواہش کو قابو میں رکھیے، اور جو چیز تیرے لیے حلال نہیں اس کے لیے استعمال میں اپنے نفس کو راغب مت ہونے دیں۔ خواہشات نفسانی اطاعت کو بگاڑتی اور عورتوں کی اطاعت انتہائی جہالت ہے۔ اپنی نفسانی خواہشوں پر غالب اور اپنی نجات کا طالب رہیے۔ جو شخص خواہش نفسی پر سوار ہوتا ہے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جو خواہش نفس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ دنیا کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالتا ہے۔ نفس کو دنیا کی زیب و زینت سے روکنا عقل مندی کا ثمرہ ہے، اور اسے خواہشوں کے مکر و فریب سے بچانا بزرگی کا نتیجہ ہے۔ اگر تو اپنے نفس کو مرغوب تباہ چیزوں کے خیال سے باز نہ رکھے گا کہ وہ خراب نہ ہو جائے تو نفسانی خواہش تجھے بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اپنے نفس کو شہوتوں سے بچائے رکھیے کہ آفتوں سے سلامتی رہے اور کوئی آفت آپ پر آ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو خواہش نفس پر غالب آئے اور دنیا کے پھندوں سے بھاگ کر نکل جائے۔ نفسانی خواہشوں پر غالب رہو، ان سے لڑائی کرو، اور اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہلاکت کے گھیرے میں ڈال دیں گی۔ جو شخص نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ آفات اور مصائب میں جلد گھر جاتا ہے، اور جو موت کا منتظر رہتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کا مشتاق ہوتا ہے وہ لذات نفسانی سے غافل و بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خلاصی پانے والا وہ شخص ہے جو نا امیدی کی اطاعت میں اپنی نفسانی خواہش کو مٹا دے۔ عقل مند کا فرض تو یہ ہے کہ اپنے دشمن ابلیس پر غالب آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہش پر غالب آ جائے۔ جو شخص نفس پر چلتا ہے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا شیطان کی بڑی بھاری مددگار ہے۔ اپنی خواہش نفسانی کو علم کے ساتھ اور غضب کو حلم کے ساتھ مار ڈال۔ جو شخص اپنی عقل کی ہدایت کو خواہش نفسانی پر مقدم رکھتا ہے اس کے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو دبا رکھا وہ جنت الماوی کا مالک اور بارگاہ رب تعالیٰ میں باریاب ہوا۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشوں کو مٹا دیتا ہے وہ اپنی مردانگی کو زندہ کر لیتا ہے۔
اگر خواہش نفسانی کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرتے وہ بھی اپنے اعمال سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال کسی کام کے نہیں۔ خواہش نفس کا آغاز فتنہ اور اس کا آخر محنت و سختی ہے۔ خواہش نفس کا غلبہ دین اور عقل کو بگاڑتا ہے۔ نفسانی خواہشوں کے غلبے سے پرہیز کرو ورنہ اس کے دھوکے میں آ کر اس ہمیشہ رہنے کے گھر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر تم نفسانی خواہشوں کی رغبت نہ کرتے تو آفتوں اور مصائب سے محفوظ رہتے۔ سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس پر خواہش نفس غالب ہو۔ جب دنیا کے پنجے میں پھنس جائے اور اپنی آخرت کو برباد کر ڈالے، سب سے زیادہ افضل تو وہ شخص ہے جو اپنی خواہش نفس کا خلاف کرے، اور اس سے بڑھ کر بہتر وہ ہے جو تعلقات دنیا کو چھوڑ دے۔ خواہش نفس اور شہوت کی پیروی کرنے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ دیندار وہ شخص ہے جس کی نفسانی خواہش اس کے دین کو نہ بگاڑے، اور سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ اس کا یقین شک سے زائل نہ ہو۔ جب آدمی خواہش نفسانی کو دین سے مقدم سمجھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا شک اس کے یقین پر غالب نہ آئے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو مار ڈالا اس نے اپنے دل کو زندہ کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اپنے نفس کا نافرمان ہوا۔ خبردار، تمہاری نسبت سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم خواہش نفس اور طول عمل کی پیروی نہ کرنے لگو۔ خواہش پرستی وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو ہلاک کر دیتی ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کرو جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ اس بات سے پرہیز کرو کہ کہیں نفسانی خواہشیں تمہارے دلوں پر غالب نہ آ جائیں کہ ان کی ابتدا اپنے اختیار سے ہوتی ہے، ان کا انجام ہلاکت ہے۔ اس بات سے پرہیز کرو کہ کہیں ہوائے نفس کے قابو میں نہ آ جاؤ کہ اس کی ابتدا فتنہ اور انتہا تکلیف اور سختی ہے۔ کبھی خودداری سے کام نہ کرو، کیونکہ جو شخص خودداری سے کام کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خواہش نفس کے خلاف کرنا عقل کی شفا ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا بزرگی کی علامت اور نشان صالحہ ہے۔ تھوڑی سی خواہش نفسانی عقل کو بگاڑ دیتی ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کی تکلیف کو جھیلا، اپنی امیدوں کو جھوٹا سمجھا، اپنی کوشش کے تیر کو ٹھیک نشانے پر لگایا اور اپنے اعمال کا بدلہ پایا۔ لذات نفسانی کی خواہش انسان کو گمراہ اور ہلاک کر دیتی ہے۔ خواہش نفس کو روکنا عقل مندوں کی خصلت، اور شہوت و غضب کو مٹانا بڑے بڑے بزرگوں کے لوگوں کا جہاد ہے۔ نفس کو اس کی خواہش سے روکنا اور اس سے لڑائی اور مقابلہ کرنا آخرت کے درجے بلند کرتا اور نیکیاں بڑھاتا ہے۔ جو شخص خواہش نفس کے خلاف کرتا ہے وہ علم کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے۔ جس شخص پر نفسانی خواہشیں غالب آ جائیں وہ آخرت کے عذاب اور دنیا کی آفتوں سے کس طرح خلاصی پا سکتا ہے۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشوں کو نہ مارے وہ حقیقت زہد تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ جو شخص نفسانی خواہشوں پر فریفتہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مباح کر دیتا ہے۔ ہوائے نفسانی کا مقابلہ عقل سے، کفر کا مقابلہ ایمان سے کیا کرو۔ نفس کو نفسانی خواہشوں کی پیروی اور دنیا کی لذتیں اختیار کرنے کی اجازت نہ دیں، ورنہ تیرا دین بگڑ جائے گا اور درست کبھی نہ ہوگا، اور تیرا نفس سراسر خسارہ اور نقصان اٹھائے گا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ خواہش نفسانی اور لالچ کے غلام نہ ہو جاؤ۔ جو شخص اپنی خواہش نفسانی کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اپنی عقل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنی خواہش نفسانی کا یوں علاج نہیں کرتا کہ اسے بالکل ترک کر دیں تو وہ ہمیشہ اسی حال و بیماری میں رہتا ہے۔ نفس کا علاج یہ ہے کہ اسے اپنی خواہشوں سے روکا جائے اور دنیا کی لذتوں سے اسے دور رکھا جائے۔ جس شخص پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایت کو کیوں کر پا سکتا ہے، اور جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے۔ جاہلوں کی طرف میلان نہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔
ہر ایک آدمی پر اس کی عادت غالب آ جاتی ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے نہ ہٹائے وہ عبادت کی لذت کیسے پا سکتا ہے؟ اور جس شخص کا دل دنیا پر عاشق ہو وہ پسندیدہ کام کیوں کر بجلا سکتا ہے؟ خواہش نفس کو نہ روکنا، در حقیقت اس کی خواہشوں کو اچھی طرح پورا کرنا، اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنا گویا اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ جس شخص پر نفسانی خواہش غالب آ جائے وہ آخرت کے عذاب اور دنیا کی آفتوں سے کس طرح خلاصی پا سکتا ہے؟ خواہش نفس سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک حریف دوسرے حریف سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑ جیسا کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے، شاید کہ تو اس پر غالب آ جائے اور اس کو قابو میں لے آئے۔ جو شخص ہمیشہ نفسانی خواہشوں پر سوار رہتا ہے وہ طرح طرح کی آفات میں مبتلا رہتا ہے۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشوں کے سامنے مغلوب ہے وہ غلاموں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جو شخص خواہش نفسانی کا تابع ہے وہ ہمیشہ کی بدبختی اور دائمی غلامی میں گرفتار رہتا ہے۔ اے مومن، تیرا سب سے بڑا دشمن تیری خواہش نفسانی ہے، اسے دبائے رکھ ورنہ تجھے ہلاک کر دے گی۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو لذت نفسانی کے برے انجام کو سمجھتا ہے اور پھر اس سے باز نہیں رہتا، خواہش نفس کے خلاف کرتا کہ سلامت رہے اور دنیا فانی سے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ عقل اور ہوائے نفس کا باہم اتفاق نہیں اور دنیا آخرت کا آپس میں ساتھ نہیں۔ سب سے برا بھائی وہ ہے جو تجھے خواہش پرستی پر ابھارے۔ بے شک اگر تم نے خواہش نفس کو اپنا حاکم بنایا تو وہ تم کو بہرا اور اندھا کر دے گی اور ہلاک کر دے گی۔ بے شک اگر تم نے نفسانی خواہشوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو وہ تمہیں تکبر اور گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ ہوائے نفس کو اپنی عقل سے مٹا دے تاکہ راست روی اور ہدایت کا مالک ہو جائے۔ دوستو، جو شخص اپنی نفسانی خواہشوں کو مغلوب کر لیتا ہے اس کی عقل غالب ہو جاتی ہے۔ خواہش نفسانی پر غالب رہ کے کمال حکمت حاصل ہو۔ عقل کی حفاظت نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرنے اور دنیا سے کنارہ کش ہونے سے ہو سکتی ہے۔ جو اپنی نفسانی خواہش پر غالب آ جاتا ہے اس کی طاقت اور قدرت محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص اپنی خواہش نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ بہت بہادر اور قومی ہے۔ جس شخص کی عقل اس کی نفسانی خواہشوں پر غالب آ جائے وہ کامیابی اور فلاح پاتا ہے، اور جو شخص کی نفسانی خواہشیں اس کی عقل پر غالب آ جائیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے یہ اسے اندھا اور بہرا اور اس کے پاؤں کو پھسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔